تھامس ایڈیشن کی کہانی ہمیشہ ہی لوگوں کے لیے سبق آموز رہے گی، جس نے ہزار بار ناکام ہونے کے باوجود بھی ہمت نہیں ہاری۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد جان زیب اور آپ کو خوشامدید کرتا ہوں اپنے چینل یو تھنک میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تھامس ایڈیشن کی کہانی بیان کریں گے، تو چلیے ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ تھامس ایڈیسن 11 فروری 1847 میں پیدا ہوا۔ وہ ایک امریکی شہری تھا۔ تھامس ایڈیسن جب پیدا ہوا تو ڈاکٹرز نے اس کے والدین سے یہ کہا کہ تھامس عام بچوں کی طرح نارمل نہیں ہے اور شاید یہ بڑا ہو کر پاگل بھی ہو جائے۔ تھامس کے والدین اس خبر سے بہت زیادہ پریشان تھے اور وہ مختلف ڈاکٹرز کے پاس تھامس کو علاج کے لیے لے گئے، مگر اس مقصد میں انہیں ناکامی کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوا۔ آخر وہ وقت گزرتا چلا گیا اور تھامس بڑا ہوتا چلا گیا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب تھامس کو اسکول جانا تھا۔ اس کی والدہ ایک ٹیچر تھیں، لہٰذا انہوں نے اپنے شہر کے قریبی اسکول میں تھامس کو داخل کروایا۔ 3-4 ماہ تک تھامس اس اسکول میں پڑھتا رہا، لیکن تھامس کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اس کے استاذہ نے تھامس کی والدہ کو اسکول بلوایا اور ان کی ماں کو یہ کہا کہ تھامس عام بچوں کی طرح لکھ پڑھ نہیں سکتا کیونکہ وہ عام بچوں کی طرح نارمل نہیں ہے اور ایسے بچوں کے لیے شہر میں مخصوص اسکول موجود ہیں۔ تھامس نے جب اپنی والدہ سے پوچھا کہ مجھے اسکول سے کیوں نکالا گیا، تو اس پر تھامس کی والدہ نے تھامس کو یہ کہا کہ اس اسکول کے ٹیچر تمہیں نہیں پڑھا سکتے کیونکہ تم بہت زیادہ ذہین ہو۔ جب تھامس 12 سال کا ہوا تو اس نے اخبار بیچنا شروع کر دیے۔ کچھ عرصہ بعد اس نے کام میں اضافہ کیا اور ساتھ ٹافیاں اور سبزیاں بیچنا شروع کر دیں۔ لیکن تھامس ایڈیسن کے بچپن ہی سے اس کے دل میں حسرت تھی کہ وہ بڑا ہو کر سائنسدان بنے، اس لیے وہ اخبار بیچ کر اپنے لیے مختلف ایکسپیریمنٹ کی چیزیں خریدتا تھا اور مختلف جگہ پر اپنے ایکسپیریمنٹ انجام دیتا تھا۔ ایک روز معمول کے مطابق تھامس ایڈیسن کام پر گیا۔ اخبار اور سبزیاں بیچنے کے بعد اس نے ٹرین میں ایکسپیریمنٹ شروع کی، لیکن اس کا ایکسپیریمنٹ ناکام ہوا اور ٹرین کے ایک ڈبے میں آگ لگ گئی، جس سے ہر طرف افراتفری پھیل گئی اور آگ کی شدت بھی بہت زیادہ تھی، جس بنا پر ٹرین کے کنڈکٹر نے اسے تھپڑ مارا اور تھامس ایڈیسن کو کان پر چوٹ لگی اور وہ ایک کان سے بہرا ہو گیا۔ تھامس جب تھوڑا اور بڑا ہوا تو اس نے ایک فیکٹری میں ملازمت اختیار کر لی اور اب وہ اس فیکٹری میں کام کرنے لگا۔ ایک روز اچانک فیکٹری کی مشین خراب ہو گئی، جس بنا پر تھامس ایڈیسن نے اپنی فیکٹری کے مالک سے یہ کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس مشین کو ٹھیک کر سکتا ہوں۔ تھامس کے اس اعتماد کو دیکھتے ہوئے فیکٹری کے مالک نے اسے اجازت دے دی اور اس نے وہ مشین ٹھیک کر دی اور اس بنا پر فیکٹری کے مالک نے اسے تمام مشین کی درستی کا ذمہ سونپ دیا۔ ان مشینوں کو ٹھیک کرنے سے تھامس نے بہت زیادہ سیکھا۔ تھامس کی ہمیشہ یہی حسرت رہی کہ وہ ایک سائنسدان بنے اور اس معاملے پر اس نے بہت سے لوگوں سے رجوع کیا، مگر کوئی بھی اسے اس معاملے پر نوکری دینے کو تیار نہ تھا۔ لہٰذا تھامس نے آخرکار کوشش کرتے ہوئے 1876 میں اس نے اپنی ایک لیبارٹری قائم کر دی۔ اب وہ اس لیبارٹری میں مختلف ایکسپیریمنٹ کرتا تھا، لہٰذا اس نے اس لیبارٹری میں بہت سی چیزیں ایجاد بھی کیں، جیسے لائٹ بلب، فونوگرام اور مووی کیمرہ۔ تھامس کی ایجادات میں سے سب سے اہم ایجادات اس کی بلب تھی۔ تھامس کا خیال تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میں بجلی کو روشنی میں تبدیل کروں۔ بہت سے لوگ اس کی یہ بات سن کر ہنستے تھے کیونکہ اس دور میں بہت سے سائنسدان بلب کی ایجاد میں لگے تھے اور وہ محض تھامس کو پاگل مانتے تھے۔ تھامس نے بلب بنانے کے لیے 999 بار کوشش کی اور وہ ناکام رہا، مگر 1000ویں بار وہ بلب ایجاد کرنے میں کامیاب ہوا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے 999 بار کوشش کر کے کیا سیکھا، اس بنا پر اس نے یہ کہا کہ میں نے دنیا کو 999 بلب بنانے کے غلط طریقوں سے روشناس کروایا ہے۔ تھامس نے جو ہی بلب ایجاد کیا تو ہر طرف مشہور ہو گیا، حتیٰ کہ بہت سے لوگ اس کی اس ایجاد پر یقین بھی نہیں کرتے تھے۔ تھامس کی کہانی میں یہ بات بھی بہت قابل ذکر ہے کہ جب تھامس بلب ایجاد کرنے کی کوشش میں لگا تھا تو وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کا مالک اس سے ہمیشہ خفا رہتا کہ تم اس فیکٹری میں کچھ کام نہیں کرتے بلکہ برعکس یہاں تارے لے کر بیٹھ جاتے ہو۔ جب تھامس 999 کی کوشش کر رہا تھا تو اس کے مالک نے اسے فیکٹری سے نکال دیا، مگر جب اس کو معلوم ہوا کہ تھامس نے بلب ایجاد کر لیا ہے تو اس نے اپنی اس غلطی سے بہت شرمندہ ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں تھوڑا اور صبر کر لیتا تو شاید اب میں اس بلب کا مالک ہوتا۔ امید ہے دوستوں
آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.